اور اب جائزہ لیتے ہیں کراچی پولیس کے اعلیٰ حکام کی پھرتی کے اس دعوے کا جو انہوں نے اپنی ناقص کارکردگی کو چھپانے کے لیے اس بم دھماکے کو خودکش قرار دے کر کیا، کیونکہ ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ خودکش حملے کو کسی طور بھی روکا نہیں جا سکتا۔ اس بات کو بنیاد بنا کر کراچی پولیس نے اپنی ناکامی پر پردہ ڈالتے ہوئے یہ ڈھنڈورا پیٹا کہ یہ دھماکہ خودکش حملہ تھا۔ FIA کی ہے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن گروپ، ان لوگوں نے ویری نیکسٹ مارننگ اسٹیبلش کر لیا تھا کہ یہ پلانٹڈ ڈیوائس تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انیشیل رپورٹ بھی بھیج دی تھی اپنی اتھارٹیز کو کہ یہ پلانٹڈ ڈیوائس ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کیوں جو ہے انہوں نے سیکنڈ اوپینین کے لیے پشاور سے بلایا گیا ایکسپلوسیو ایکسپرٹ۔ اپیرنٹلی جو ہمیں پتہ چلا تھا ان کی بھی یہی انکلینیشن تھی کہ یہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے۔ اس پہ کچھ لوگوں نے جو پارٹ آف دی انویسٹیگیشن گروپ تھے، لارجر گروپ تھا، انہوں نے شور مچایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فائنلی یہ اسٹیبلش کی تھی، رپورٹ ایشو کی تھی کہ یہ پلانٹڈ بام ہے۔ انتہائی معتبر ذرائع کے مطابق FIA کے اسپیشل انویسٹیگیشن گروپ SIG نے اپنی رپورٹ میں ایسے ثبوت بھی پیش کیے ہیں جن میں بتایا گیا کہ کس طرح عاشورہ کے بم دھماکے کو خودکش حملہ قرار دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہاں یہ بات بتانا بھی انتہائی اہم ہے کہ ماہ محرم شروع ہونے سے قبل رینجرز نے ایک مبینہ دہشت گرد سراج اللہ کو کراچی پولیس کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے حوالے کیا تھا، جس نے دوران تفتیش بہت سے انکشافات کیے۔ جیو انویسٹیگیٹس کی ٹیم کو حاصل ہونے والی خفیہ انٹروگیشن رپورٹ کے مطابق ملزم سراج اللہ نے تحقیق کاروں کو بتایا تھا کہ اس نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر عاشورہ پر دہشت گردی کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ تاہم SIU کے SSP راجہ عمر خطاب کے مطابق یہ رپورٹ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ نے تیار نہیں کی تھی اور رینجرز نے جو تفتیش کی اس میں تضاد تھا۔ جب میں نے آپ کو کہا کہ جوائنٹ ریڈ تھا تو پھر ظاہر ہے دونوں انویسٹیگیشن کرتی ہیں، تو میرے سامنے اس نے کوئی ایسا انکشاف نہیں کیا تھا، لیکن جو دوسرے ادارے کے لوگ تھے، جس طرح مثلا رینجر کے جو لوگ تھے، ان کے سامنے اس نے انکشاف کیا۔ جو ان کی انٹروگیشن تھی اس میں یہ چیزیں تھیں، پھر جو ہماری انٹروگیشن میں تھی اس میں بھی ایک کنٹرڈکشن پیدا ہوا، لہٰذا اسی وجہ سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کی GIT کرائی جائے۔ ہم نے اس شخص کی جو ہے وہ جوائنٹ انٹروگیشن کی ہے، اور جوائنٹ انٹروگیشن کے اندر جو ہے وہ باقی اداروں کے لوگ بھی شامل تھے، اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکا۔ اگر حقیقت یہ ہے تو یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ IG سندھ نے سراج اللہ کے لیے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کی تشکیل عاشورہ بم دھماکے کے بعد کی۔ اس سے قبل تو سراج اللہ کی تمام باتوں کو انکشافات جانا جا رہا تھا، تو پھر بھی پولیس نے عاشورہ کے جلوس کے حوالے سے غیر معمولی اقدامات کیوں نہیں کیے؟ لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ فہیم صدیقی نے انکشاف کیا کہ ایک دن قبل 9 محرم کو شہری حکومت کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں CCPO کراچی نے ان کو بتایا تھا کہ جب 9 کو جو ہے میری CCPO سے بات ہو رہی تھی وہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں، تو اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ہاتھ آئے ہیں، ان سے انٹروگیشن ہو رہی ہے اور ایک بڑا کلو ملا ہے، ہم کام کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، تبھی وہ جو ہے اتنی بڑی باتیں کر بھی رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دھماکہ ہو گیا۔ اس سے قبل کے بات کریں اس آگ کی جو اس دھماکے کے بعد لگائی گئی، ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پولیس نے جلاؤ، گھیراؤ، آتش زدگی اور بلوے سے نمٹنے کے لیے کیا کیا انتظامات کیے تھے۔ کراچی پولیس کے مرتب کردہ سیکیورٹی پلان کے مطابق ممکنہ گڑبڑ والے 20 مقامات پر 689 پولیس اہلکاروں پر مشتمل 43 پلاٹون اور افسران، جن کی قیادت جمشید ٹاؤن، صدر ٹاؤن اور لیاری ٹاؤن کے متعلقہ SSPs کر رہے تھے، تعینات ہونا تھیں۔ ان اہلکاروں کو اینٹی رائڈ گیئر کے ساتھ لیس ہونا تھا، لیکن اس ساری صورتحال میں نہ تو ان پولیس پلاٹونز کو حرکت میں لایا گیا اور نہ ہی کوئی اور ایکشن لیا گیا۔ MA جناح روڈ کو شرپسندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ کراچی کی بڑی اور اہم سمجھی جانے والی پلاسٹک مارکیٹ، چھاڑی لین اور لنڈا مارکیٹ کو آگ لگا دی گئی۔ کروڑوں روپے مالیت کا سامان پولیس کے سامنے جلتا رہا اور پولیس یا تو وہاں سے غائب ہو گئی یا خاموش تماشائی بنی اس صورتحال کو دور سے دیکھتی رہی۔ وہ سینکڑوں ہاتھ جو کبھی دوسروں کی دستگیری کرتے تھے، یکایک کسی سہارے کے منتظر نظر آئے۔ SSP سیکیورٹی اس ساری صورتحال کا دفاع کچھ یوں کرتے ہیں۔ رسپونڈ کیا، بالکل رسپونڈ کیا، اس میں ٹیئر گیس فائر کیے گئے تاکہ وہ کراؤڈ جو جلاتا ہوا آ رہا تھا
کھارادہ تھانے سے آگے نہ آ سکے، کیونکہ آگے بھی دکانیں تھی، آگے میمن مسجد تھی اور موتن داس مارکیٹ تھی. اگر وہاں پہ رسپونڈ نہیں کرتے تو انہوں نے وہ جگہ کراس کرنی تھی جو کہ پروسیشن کا روٹ تھا، اس کو کراس کر کے آگے آنا تھا اور یہ تباہی ٹاور تک پھیلنی تھی. اگر روکا جاتا تو یہیں روکا جاتا، جب یہاں نہیں روک سکے تو وہاں کیسے روکتے؟ وہ تو یہ بس جنہوں نے جلانی تھی اتنی ہی جلانی تھی، وہ جلا کے اپنا کام کر کے چلے گئے. اگر وہ زیادہ جلانا چاہتے تو یہ تو موجود ہی نہیں تھے، موجود ہوتے تو بچاتے. جب کوئی موجود ہی نہیں تھا تو بچاتا کون؟ کروڑوں روپے خرچ کر کے کراچی پولیس نے مظاہرین پر پانی پھینکنے والی گاڑی خریدی، لیکن یہ گاڑی بقول سی سی پی او اس دن آگ بجھانے میں مصروف تھی. اس ساری صورتحال کی اصل وجہ کچھ اور ہے. آئی جی سندھ اور سی سی پی او کراچی سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے کسی بھی قسم کی کارروائی سے اس لیے گریز کیا کیونکہ اس وقت ان کا رابطہ سندھ کے وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے نہیں ہو پا رہا تھا. وزیر داخلہ اس وقت لاڑکانہ سے براستہ سکھر کراچی آنے کے لیے فلائٹ نمبر PK391 میں موجود تھے. پولیس کے اعلیٰ حکام محکمانہ کارروائی اور اپنی نوکری بچانے کے لیے کسی بھی ایکشن کی ذمہ داری لینے سے گریز کر رہے تھے. اگر کوئی وہاں پہ ایکشن لیتا بغیر کسی اوپر کی کمانڈ کے بغیر انیشیٹو اپنا لے لیتا تو پھر وہ اس کے لیے بہت مسئلہ ہوتا بعد میں. اس کو اتنے جواب دینے پڑتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو اس کا ہر طرف سے کرٹیسزم ہوتا اس پہ، اور ایک نئی ڈائمنشن نکل جاتی، ڈائریکشن آ جاتی، اور اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسمس بھی ہو جاتا یا ٹرانسفر ہو جاتا. میرا خیال ایسی کوئی بات نہیں تھی. میں خود جب وہاں پر موجود تھا اور میں جب ہیڈ کرتا ہوں اس پولیس کو، اور میں خود جو ہے وہ اگر فیلئر ہے تو رسپانسبلٹی لینے پہ جو ہے وہ مجھے کوئی اس میں جھجک نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی جو ہے وہ لیک آف لیڈرشپ تھی یا کمانڈ کا کوئی پرابلم تھا. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اس قسم کا ایشو تھا. تو یہ کرائسس مینجمنٹ جو ہے نا وہ لیڈرشپ میں ان بلٹ ہوتا ہے. اگر لیڈرشپ بہت اچھی ہوگی تو کرائسس مینجمنٹ ہو جائے گا بہت اچھی طریقے سے. اگر لیڈرشپ کمزور ہوگی تو کرائسس میں ہی پتہ لگتا ہے لیڈرشپ کا. عاشورہ کے دھماکے میں ایک گھرانہ اپنے پیاروں سے بچھڑ گیا. ان کے پیاروں کو کسی کل چین نہیں، کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. 7 سال قبل یونس اور افروز اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب سجائے لاڑکانہ سے کراچی منتقل ہوئے. ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرنے والا یونس اپنے بیٹے اور برادر نسبتی مختار اور سلطان کے ساتھ عاشور کے مرکزی جلوس میں شریک تھا. دھماکے سے چند سیکنڈز قبل اس کا بیٹا اپنے ماموں سلطان کے ساتھ پانی پینے سبیل کی طرف چلا گیا. تو اس نے میرے کو بولا بھائی تو جا کے اس کو سبیل کی ادھر سے ہے تو ادھر پلاؤ اور اس کو پیشاب بھی کراؤ، چھوٹا بچہ ہے. ابھی ادھر ہم آزادی میں کھڑے تو میں ادھر آگے گیا تو 10 منٹ کا ایسا مانا تھا ادھر دھماکہ ہوا. اس کے بعد اہل خانہ نے ان کو ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ اپنے پیاروں کی کوئی خبر نہ پا سکے. اس کا کچھ نہیں پتہ ملا، نہیں اس کا کوئی نہیں لاش ملی، نہیں کچھ ملا. ایسے ہی میں سوچ رہی تھی. یونس اور مختار کی شناخت کے لیے کافی عرصے قبل ان کے گھر والوں کے خون کے نمونے بھی حاصل کیے گئے لیکن اہل خانہ کو کوئی جواب موصول نہیں ہوا. بدنصیبی نے اس گھر کی راہ دیکھ لی ہے. گھر کے واحد مرد کے دونوں ہاتھ زخمی ہیں اور اب فاقوں تک کی نوبت آ چکی ہے. کھانے پینے کی بھی مشکل بڑی ہے تو راشن کہاں سے آئے؟ جہاں فیس بچے کی 2 مہینے کی رہ گئی ہے وہ کہاں سے آئے؟ کرایہ کا مکان ہے وہ کہاں سے کرایہ آئے؟ اسی پریشانی میں تو میں خود ہی بیمار رہتی ہوں.